صلوات. بانوں کی دلربا سکینہ جان چل بسی مہلوقا سکینہ چل بسی مہلوقا سکینہ جان درد کانوں کا کیسا ہے بولو مجھ سے بولو ذرا سکینہ جان مجھ سے بولو ذرا سکینہ جان ہائے زندان شام میں تم کو آ گئی کیا قضا سکینہ جان آ گئی کیا قضا سکینہ جان جا رہی ہوں میں لو خدا حافظ اے میری دلربا سکینہ جان اے میری دلربا سکینہ جا بانوں کی دل بانوں سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں آ دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسماں ہے زمین تک نظراتی نہیں ہے زمین تک نظراتی نہیں اما صبحوں کی جان خدا ہی بچائے گا شب کو بھی کیا چراغ جلایا جائے گا شب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے گا ایسی ہی تیرگی ہے تو بس ہو چکی حیات میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات سوتے تھے لے کے سینے پا بابا تمام رات عادت میری بگاڑ گئے شائق صفات عادت میری بگاڑ گئے شائق صفات جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہوں اماں بھلا کبھی میں نے اماں بھلا کبھی میں سوئی ماں بیٹی میں یہاں تھی غم انگیز داستان آئی پہر کے بجنے کی آواز ناگہاں ہوشیار بھائیو یہ پکارے نگاہ بھاگے اسیر تو نہ بچے گی کسی کی جان بھاگے اسیر تو نہ بچے گی کسی کی جان تڑپے دل اور حبض جو
دہ چاند ہو گیا زندہ کا دلت کی طرح بند ہو گیا زندہ کا دلت کی طرح بند ہو گیا سوئی تھی کوئی دم کے بندھا سوؤں کا تار دیکھا یہ خواب آئے ہیں سلطان نامدار پھیلائے ہاتھ ڈھونڈتی اٹھی وہ دل فگار جھک جھک کے دیکھتی تھی ارے سمت بار بار جھک جھک کے دیکھتی تھی ارے سمت بار بار کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا ضیا نہیں بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچتا نہیں بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچتا نہیں تھے سب حرم یتیم کی باتوں پناہ اگر روتے تھے پاسبان بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر ناگاہ گئی عزیز کو اس حال کی خبر مچھلی ہوئی ہے تو کرے مچھلی ہوئی ہے سلطان بھیروا فریاد کر رہی ہے عجب اضطرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بابا کو دیکھنے کے لیے لے جاؤ فرق شاہیے بولا سیاہ رو لے کر سرے حسین روانہ ہوئے عدو تھی راہ میں چمک سرے انور کی 400 زندہ کے پاس جا کے جو دی زندہ کے پاس جا کے جو دی گیسون سیدانیوں میں حشر ہوا صاف الٹ گئی زندہ کے در سے آ کے سکین علی زندہ کے در سے آ کے سکین علی بیٹھ گئے خوش خوش کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا اتنے میں واہ ہوا جو درائی گلوں کی باس پھیلی ضیاء حسن شہنشاہ حق شناس روشن ہوا مکان روشن ہوا مکان دوڑے حرم حسین کی تسلیم کے لیے سجاد کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے سجاد کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے بیٹھی زمیں پر لے کے سکینہ سرے امام منہ کے منہ پا خوب کیے انس کے کلام غشا گیا کہ لائی قضا موت کا پیام لپٹی سرے پیدر سے لپٹی سرے پیدر سے کنجی جب رگے تمام ہاں منہ پا منہ کے زیست کا نقشہ بدل گیا ہچکی بس ایک آئی وہیں دم نکل گیا ہچکی بس ایک آئی وہیں دم نکل گیا درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین آپ سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے جتنے بھی محبان محمد و آل محمد ہیں اس میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اور مومنین 5 دفعہ ہم لوگ دعائے شفا پڑھیں گے انشاءاللہ. محترمہ راضیہ فاطمہ، محترمہ یاسمین اور اختر آصف زیدی صاحب کی والدہ جو شدید علیل ہیں، ان کا شاید قریب آپریشن بھی ہونے والا ہے، کہ ان کو صحت کلی اور عاجلی اللہ تعالیٰ عطا کرے اس دعائے شفا کے صدقے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین، یہ مجالس کا سلسلہ جس سے مولانا ممتاز علی صاحب خطاب فرما رہے ہیں انشاءاللہ 25 محرم تک اسی طرح جاری رہے گا، اور یہ مجالس تقریباً 7:30 بجے شروع ہو جاتی ہیں حدیث قصہ سے. 25 محرم کو انشاءاللہ یہاں پہ امام زین العابدین کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہوگی، اس کے بعد تابوت، شبیہ تابوت برآمد ہوگا، اور اس کے بعد نیاز کا انتظام ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام پروگراموں میں شرکت کریں. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چہرہ صاف. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد وآل محمد.
اسی آیت کے ایک ٹکڑے سے کل میں نے آغاز کیا تھا کہ نکتب ما قدموا وآثارہم. آیت پوری یوں ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم زندہ کرتے ہیں مردے کو، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو کچھ بھی پیش کیا ہے انہوں نے، جو بھی کر کے گئے ہیں وہ سب لکھا ہوا ہمارے پاس. وآثارہم، اور آثار کو بھی ہم لکھتے ہیں. اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں جمع کر رکھا ہے. وہ ایسا ہے امام مبین کے اندر. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان سب تو نہیں، لیکن اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے. خوب کھاؤ پیو موج کرو، کماؤ لٹاؤ، اور اس کے بعد کچھ نہیں. بہرحال ایک خیال ہے، آپ کا تو خیر ہو بھی نہیں سکتا ہے خیال، اس لیے کہ آپ جہاں سے وابستہ ہیں خیال آپ کو وہاں سے ملتا ہے، دل کا خیال آپ کا نہیں ہے. دل میں تو طرح طرح کے خیالات آتے ہی رہتے ہیں بھائی، دل میں تو طرح طرح کے خیال آتے رہتے ہیں، لیکن ہم سب پابند ہیں، لہذا ہمارا خیال تو یہ ہو نہیں سکتا. بہرحال دنیا میں کچھ لوگوں کا خیال تو ہے ہی ہے یہ کہ جو کچھ ہے سب یہی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں. اچھا اگر ایسا ہوتا تو کئی اچھی بات ہوتی. مرے اور ختم ہو گیا سارا مرحلہ. لیکن ایک افسوس رہ جاتا ہے، جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے آدمی، جو اس نے اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر کمائے تو کھا تو پایا نہیں وہ. بلکہ بعض لوگوں کے یہاں تو پیسے گئے، یہ عالم ہے کہ بڑھتا ہی جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. وہ کاروبار میں لگا دیا، بینک ہی میں رکھ دیا. تو ایک افسوس تو ہے ایسے خیال کے ساتھ کہ جو محنت اس نے کی ہے، جو کمایا ہے، جو جمع کیا ہے، اس میں سے بہت کم کھایا ہے اس نے، تھوڑا سا. اچھا اس لیے کم کھایا ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا تھا وہ، ورنہ اس کی ہوس تو تھی کہ سب کھا جائے، اپنا کیا دوسروں کا بھی کھا جائے. اس کی ہوس تو اس کے ساتھ انسان کی ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا تھا، اس لیے کھایا نہیں اس نے. آپ اگر تجزیہ کریں گے انسانی زندگی کا تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان ایک وقت میں اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنا اس کے پیٹ میں گنجائش ہے. 2 روٹی 3 روٹی 4، میں کچھ زیادہ بڑھ گیا. ڈائٹنگ کے زمانے میں 4 بھی نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے. کتنا کھائے گا آدمی؟ جتنا اس کے پیٹ میں جگہ ہے اتنا ہی کھائے گا. کھانے میں مزہ ہے. سونے کا مسئلہ ہے، کتنی زمین پہ سوئے گا وہ؟ عمدہ سے عمدہ بستر، اچھے سے اچھا بیڈ، بہترین سے بہترین مکان، خوشگوار، خوش نما، خوش شکل، مگر سونے میں کتنی جگہ چاہیے اس کو؟ آپ متوجہ تو میں ایک لفظ عرض کروں آپ کے سامنے، جتنی جگہ ایک آدمی کو قبر میں چاہیے.
ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی سوئے گا تو کتنی دیر، جتنا بڑا بستر ہو، کتنی بڑا بستر ہو، کتنی آرام دہ ہو، اگر سو گیا وہ تو اتنی ہی جگہ میں سویا ہے، وہ جتنی جگہ اس کو قبر میں چاہیے، اس سے زیادہ اگر ہے تو سو بھی نہیں سکتا وہ۔ دنیا میں امیر ترین لوگوں کی داستانیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی۔ ہمارے یہاں خود ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں، 300 کروڑ کا بیڈ روم، 300 کروڑ کا بیڈ روم۔ اب میں پڑھا اور میں نے خبروں میں سنا تو میں نے سوچا کیسے اس میں سوتے ہوں گے۔ ہم کو اگر اس میں ڈال دیے تو 300 کروڑ سوچ کے ہماری نیند اڑ جائے گی۔ تلاوت پڑھنے کو تو محمد والے محمد، کیسے سوتا ہوگا اس میں آدمی؟ اور سوتا بھی کہاں ہے وہ تو ہمیشہ ادھر ادھر ہوائی جہاز پہ ادھر، اس ہوٹل میں اس ہوٹل میں، یہ بزنس وہ بزنس۔ جس نے بنایا ہے وہ نہیں سوتا، وہ نہیں رہتا، اس کے نوکر چاکر سب وہاں رہتے ہیں، سروینٹ سب۔ ایک آدمی کو سونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ جتنا قبر میں ایک آدمی کو چاہیے۔ بہترین لباس، عمدہ سے عمدہ، قیمتی سے قیمتی لباس کتنا پہن لیں گے آپ؟ لباس کے اندر زینت ہے اور سب کچھ ہے، اور انسان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے پہن کے تو کتنا؟ 4 میٹر 5 میٹر۔ اگر 100 میٹر ہم کپڑا خرید بھی لائیں تو پہن نہیں سکتے اس کو۔ ایک وقت میں جتنا بڑا ہمارا جسم ہے، یہ جسم جتنا گھیر لے گا اس سے زیادہ ہم پہن ہی نہیں سکتے۔ تو کھانے میں جتنا ہمارا شکم ہے اس سے زیادہ ہم کھا نہیں سکتے۔ لیٹنے میں چاہے ہمارے پاس 50 بیڈ روم ہوں، 50 بیڈ ہوں اور سینکڑوں مکانات ہوں، مگر ہم لیٹیں گے اتنے ہی میں جتنے میں ہمارا جسم آ جائے بس۔ پہننے میں ایک ٹائم میں اگر ہمارے پاس 1000 2000 10,000 جوڑے ہوں، شیوانی بھی ہے اور پینٹ کوٹ بھی ہو، یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، گرم بھی ہو ٹھنڈا بھی ہو، لکھنؤ والا بھی ہو، حیدرآباد والا بھی، وہ فرانس میں گئے وہاں سے خرید لیا، لندن گئے وہاں سے خرید لیا، سب خرید لیا ہم نے اور رکھا ہوا ہے سب سجا کے۔ شوز ہر کلر کے اور میچنگ کلر کے شوز ہمارے پاس مثلاً ہیں۔ کیا سارے شوز ہم پہن لیں گے؟ سارے لباس ہم پہن لیں گے؟ نہیں پہن سکتے۔ تو اب وہ لوگ جو زندگی کو کہتے ہیں کہ بس یہی ہے سب کچھ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ان کو اتنا تو افسوس رہ ہی جائے گا کہ اب ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس 5000 سوٹ ہیں پہننے کے لیے، اس کو ہم نہیں پہن سکے۔ ہمارے پاس اتنا فریج میں کھانا بڑا پڑا ہوا ہے، ہم نہیں کھا سکے۔ ہمارے پاس اتنے لباس ہیں، اتنے مکانات ہیں، ہم سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے صرف اسی زندگی کو سب کچھ مانا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، تو چاہے جتنا اس کے پاس ہو وہ جائے گا تو مگر ایک افسوس چھوڑ کے جائے گا، ہے نا؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ خیال ہم لوگوں کا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم لوگوں کے پاس خیال اپنا نہیں ہے۔ اس لیے خیال اپنا نہیں ہے کہ ہم کو ہمارا خیال کسی کو ہے، ہمارا خیال کسی کو ہے، اور جب اس کو ہمارا خیال ہے تو ہم کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ خالی خیال خواب کی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ ہم لوگوں کا خیال ہو بھی نہیں سکتا، اور کوئی خیال ہم لوگوں کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بندے ہیں۔ ہم لوگ آقا نہیں ہیں، ہم لوگ آقا نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارا آقا کوئی اور ہے۔ ہمارے ذہن میں اگر خیال اچھا آتا ہے تو ادھر سے تصدیق ہو جاتی ہے، اگر برا آتا ہے خیال تو فطور ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ سے ہمیشہ ملاقات نہیں ہوتی، ہم آپ سے دور رہتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور بات چیت کے موقع پر ایک بیک خیال ایسا آ جاتا ہے کہ فوراً اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ دماغ میں ہمارے ہے نہیں وہ بات،
کوئی مسئلہ کوئی سوال ایسا آیا جو دین و مذہب کے بارے میں ہے، آپ کے بارے میں ہے، عقیدے کے بارے میں ہے، تو ہم تو آپ کے پاس ہوتے تو پوچھ لیتے آپ سے، لیکن آپ سے دور ہیں. تو ایسے موقع پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بے خیال آ جاتا ہے دماغ میں، اور فوراً ہم اس کا جواب دے لیتے ہیں، اور جواب ہو بھی جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ہم کبھی کبھی ان کی زبان پر ہم بولتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ تمسک بولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت سے متمسک رہنا، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں اصل میں تھوڑا مطلب سمجھنے میں کبھی کبھی دشواری ہوتی ہے، بزرگوں کو تو نہیں، بچوں کو ہوتی ہے دشواری. لفظ ولایت، ولایت کے کیا معنی ہے؟ محبت تو ہے. ولایت کے ایک معنی محبت کے ہیں. ولایت امیر المومنین، ولایت اہل بیت حاصل ہے ہم کو، یعنی ہم کو محبت حاصل ہے، ہم محبت کرنے والے ہیں. ایک معنی یہ ہے. اور ایک معنی ولایت کے حکومت کے ہیں. یہ دونوں معنی اس پر غور کیجئے گا آپ. محبت کرنے والے اہل بیت سے تو بہت مل جائیں گے دنیا میں. آپ جا کے دیکھیں، چھوٹی داڑھی، بڑی داڑھی، لمبی داڑھی، نہیں داڑھی، بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے محبت کرنے والے. وہ بھی جن کے پاس اسلام نہیں ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ محبت میں شعر کہنے والے مل جائیں گے. اسلام کی دولت سے واقف نہیں ہے، اس سے واسطہ نہیں ہے، مگر کچھ شخصیتیں اسلام میں ایسی ہیں جن کے اندر اتنی چمک دمک ہے، اور اتنی بلندی ہے، اور اتنی عظمتیں ہیں، اور اتنی رفتیں ہیں، اور ان کے کردار میں ایسا آسمانی اور سماوی کردار ہے، تو اس کو دیکھ کے بے ساختہ وہ کہہ اٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ محبت میں. ایک معنی ولایت کے محبت کے ہیں، اور ایک معنی ولایت کے حکومت کے ہیں. تو جب ولایت کسی سے مولا ہے، اسی سے مولا ہے نا، تو مولا جو مانتے ہیں مولا کائنات کو، یا مولا مانتے ہیں تمام اماموں کو، ہم سب ہمارے مولا ہیں. تو کس معنی میں مانتے ہیں؟ خالی محبت؟ غدیر کے دن جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، وہ صرف محبت دے کے گئے تھے؟ کیا کہہ کے گئے تھے؟ یہ تو وہ بات ہوئی جو دنیا کہتی ہے کہ دوست بنا کے گئے تھے، دوست بنا کے گئے تھے، دوست بنا کے گئے تھے. من کنتو مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست ہیں. دوست بنا کے گئے، دوستی کا رکھ گئے تھے. میں کہتا ہوں آپ کو دشمنی کب تھی؟ کیا آپ پہلے علی کے دشمن تھے جو دوستی کرا رہے تھے آپ؟ یا تو کہیے کہ ہم تھے. اور ظاہر کہ اس کے اوپر جلدی سے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دشمنی میں خطرہ بہت زیادہ ہے، اس کے سلسلے میں حدیثیں بہت خطرناک ہیں. یہ جلدی سے کوئی نہیں کہے گا کہ ہم دشمن ہیں. آپ نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں حاکم ہوں، اس کے علی حاکم ہیں. تو ولایت کے معنی کیا ہوئے؟ خالی اہل بیت کی محبت کو ماننا نہیں، محبت تو کریں گے ہی، ان کی حکومت کو ماننا. حکومت کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، چل پڑو تو چل پڑے. برف ہو، طوفان ہو، بارش ہو، آندھی ہو، انہوں نے کہا اس وقت تم کو یہ کام کرنا ہے تو کرنے لگے. یہ ہے حاکم اور یہ ہے محکوم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا کے ایک شاگرد تھے، بہت ملگے شاگرد. بات شاگرد ہوتے ہیں نا، بات چیت کرتے کرتے بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں، بہت ملگے شاگرد تھے. تو شیخ الرئیس ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قابل و پڑھے لکھے آدمی، ان کی کتاب آج بھی الشفا کے نام سے ہے، جو حکمت میں کئی سو سال سے
ہے، موجود ہے، اور اسی کے اوپر سارا بیس تھا میڈیکل سائنس کا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے تو میڈیسن کے طریقے بدل گئے ہیں، ورنہ پرانا میڈیسن جو انہوں نے بنایا تھا آج بھی وہ فیلیور نہیں ہے، وہ اس کے جاننے والے جہاں ہیں آج بھی وہ میڈیسن شیخ الرئیس نے جو بتایا تھا وہ فیل نہیں آج بھی، بلکہ لوگ اب دھیرے دھیرے اس کی طرف پھر سے رجوع کر رہے ہیں۔ پوری کتاب شفا لکھی تھی ہے نا، جس میں صرف 300 قسم کے بخار لکھے تھے، فیور۔ آپ حضرات جو واقف ہے میڈیکل سائنس کے سے واقف ہے، تھوڑا بہت ضرور جانتے ہوں گے کہ فیور اور ہے، ٹیمپریچر اور ہے۔ وہ جو منہ میں لگا کے بخار ناپتے ہیں تھرمامیٹر، وہ ٹیمپریچر ناپنے کا آلہ ہے، وہ بخار ناپنے کا آلہ نہیں ہے۔ وہ ٹیمپریچر بتاتا ہے کہ کتنا ہے آپ کے جسم میں، بخار نہیں بتاتا۔ خیر وہ طبی بحث ہے جس میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس زمانے میں جب کتاب لکھی تھی تو 300 قسم کے بخارات اس میں لکھے تھے، بخار ہوتے، 300 قسم کے فیور، 300 قسم کے فیور، اور اس کی دوائیں لکھی تھی انہوں نے۔ تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی، مگر وہ اس زمانے میں اتنی ترقی پر تھے تو ان کے ایک شاگرد تھے، بہت منہ لگے شاگرد تھے، بہت قریبی شاگرد تھے، بہت فری تھے، بہمن یار، ان کے ایک شاگرد تھے بہمن یار۔ بہمن یار نے بھی رسالہ لکھا ہے فلسفے میں، جس کی شرح اب تک نہیں ہوئی ہے، جس کی شرح اب تک نہیں ہوئی ہے۔ رسالہ بہمن یار کی شرح صرف ایک میں نے دیکھی ہے، جو ہوئی وہ بھی کس نے کی؟ ہمارے وطن کے تھے مولانا مرتضی حسین صاحب نونہروی فلسفی، مولانا مرتضی حسین صاحب نونہروی فلسفی، یہ مولانا ابن حسن صاحب نونہروی کے استاد تھے۔ انہوں نے رسالہ بہمن یار کی شرح لکھی، اور اس کا بھی نسخہ محصول الواعظین میں ہے، سالار جنگ میں بھی نہیں ہے، صلوات اللہ محمد والے محمد پر وہاں بھی نہیں ہے، اس کا نسخہ ابھی ہے۔ بہمن یار کی رسالے کی شرح مولانا مرتضی حسین صاحب نونہروی فلسفی نے لکھی۔ تو ایسے شاگرد ان کے جو بہت منہ لگے تھے شیخ الرئیس سے، انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے فلسفی ہیں اور اتنا آپ کا کمال ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اتنی بڑی کتاب لکھی ہے آپ نے، تو آپ کیوں نہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتے؟ اتنی اچھی کتاب آپ نے لکھی ہے، اس بیس پر نبوت کا دعویٰ کر دیجیے آپ۔ اسی نام سے ظاہر ہے بہمن یار سے ادھر سے ادھر آئے تھے، ابھی خیالات کچے ہی رہے ہوں گے۔ شیخ الرئیس چپ رہے، کچھ نہیں بولے، یہاں تک کہ برفباری کا زمانہ تھا، سردی کا زمانہ تھا، رات میں انہوں نے کہا بہمن یار ذرا مجھے پانی پلا دو۔ اب ظاہر کہ سوتے سے اٹھ کے پانی لانا لائق شاگرد ہو یا بیٹا ہو، سوتے سے اٹھنا بہت گراں ہے۔ تو بہمن یار نے کہا کہ حضور آپ ہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رات کو سوتے سے اٹھ کے پانی نہیں پینا چاہیے، آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوا، پھر بھی آپ پانی مانگ رہے ہیں، جو آپ نے تھیوری بنائی ہے اسی کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں۔ وقت گزر گیا، بات گزر گئی، صبح ہوئی تو کھڑکی سے جھانک کے بہمن یار نے دیکھا کہ ایک شخص جو مسلمان ہے اور وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، وہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا، تو وہ پتھر، وہ برف کو توڑ کے اس میں سے پانی نکال کے وہ وضو کر رہا ہے صبح کے وقت۔ ظاہر ہے کہ جن علاقوں میں آج تو آپ کے یہاں ماشاء اللہ سب سہولتیں ہیں، لیکن دنیا میں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں یہ سہولتیں جو آپ کو میسر ہیں وہ میسر نہیں ہیں۔ میں نے خود پتھر ہٹا کے، برف ہٹا کے اور وضو کیا ہے ابھی اپریل کے مہینے میں، اس میں کرگل گیا تھا میں تبلیغی سلسلے میں، تو ظاہر ہے کہ اب چٹیل میدان میں پھنسا، گاڑی کھڑی ہے اور راستہ کھلا نہیں ہے، ادھر برف بھی ہے، تو وہیں سے جا کے پانی بھی لائے
اسی میں بوتل میں بھر کے پھٹا کے جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ دی، کیونکہ صبح کا وقت نہیں تھا، وہ وقت ظہر کا تھا۔ تو صبح کے وقت وہ شخص برف ہٹا کے اس میں سے پانی لے کے وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ تو شیخ الرئیس نے بہمن یار کو دکھایا کہ دیکھو وہ دیکھ رہے ہو تم؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہ یہ شخص اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مگر ایسا بلیور ہے، یہ ایسا اس کا ایمان پکا ہے، یہ برف ہٹا کے وضو کر کے جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب پیغام میں اتنی تاثیر ہو کہ صدیاں گزر جائیں اور پھر بھی آدمی نہ ڈگمگائے، تب نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کر لوں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایسے دعویٰ نہیں ہوتا نبوت کا۔ کل اس کو سمجھانے کے لیے مثال تھی، ورنہ نبوت کا دعویٰ خامخواہ ہو بھی نہیں سکتا، نہ نبوت کا نہ امامت کا۔ نبی بھی حاکم ہے، امام بھی حاکم ہے، اور یہ خود سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے پوچھا کہ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں تم سے؟ دیکھیں ہمارے اوپر ہمارا نفس حاکم ہے، ہمارا دل جو چاہتا ہم کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ کچھ کہیں، ماں باپ کچھ کہیں، استاد کچھ کہے، لوگ کچھ کہیں، کمیونٹی کچھ کہے، ہمارا جی چاہتا ہم کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سرکش ہے نفس، اس کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب آخری فیصلہ نفس کا ہوتا ہے۔ ابا کہیں نہ سنیں گے، اماں کہیں نہ سنیں گے، استاد کہیں نہ سنیں گے، لوگ کہیں گے نہ سنیں گے، ہمارا فیصلہ، آخری فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ ہمارا جی چاہے گا تو ہم وہ کام کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ تو نفس کا ہمارے اوپر حکم چلتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ یعنی اگر میرا حکم اور تمہارے نفس کا حکم آ جائے اور ٹکرائے تو میرا حکم غالب ہوگا، حاکم بنے گا، یا تمہارے نفس کا حکم غالب بنے گا؟ یہ تو مطلب ہے الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ جب دونوں حکم آ جائے تو کس کا حکم غالب آئے گا؟ تمہارے نفس کا حکم غالب آئے گا یا میرا حکم غالب آئے گا؟ نفس کا غالب ہونے کا مطلب کہ نفس کچھ کہا کرے، نفس کچھ کہا کرے، حکم ان کا چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ تو پتا چلا کہ جہاں ہمارا نفس کچھ کہے اور اللہ کا نفس کچھ کہے، وہاں ہمارا نفس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا نفس اس کا حکم چلے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ الستو اولا بکم۔ تو خامخواہ مانیے مولا میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے پہلے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر بھی اولا نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا قالو بلا، لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہیں آپ۔ جب یہ اقرار لے لیا سارے مجمع سے آپ نے، جب سارے مجمع سے اقرار لے لیا تو وہیں لیے ہوئے تھے سامنے تاریخ عالم و آدم نے پہلا اور آخری واقعہ دیکھا ہے یہ کہ ممبر ایک ہو اور آدمی دو ہوں۔ یہ پہلا اور آخری ہے منظر۔ اب تک تو ایسا منظر آیا نہیں کہ دو دو آدمی میں بیٹھے ہوں۔ میں بیٹھا ہوں، میرا بچہ آ جائے اگر یہاں ہٹا دوں گا اس کو، گھر جائیے۔ دو بڑے آدمی، چھوٹے والے کا تو واقعہ ہے مگر اسی گھر کا ہے اور کسی گھر کا نہیں کہ حسین اٹھا لیا انہوں نے اور کہنے لگا ہذا حسین فارف ہو، اسی گھر کا۔ لیکن دو بڑے آدمی ایک سائز کے، ایک قد و قامت کے، یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے تاریخ منبر کا۔ یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے تاریخ منبر کا
کہ مجمع نے دیکھا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے اور ایک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب ایسا کوئی منظر آ جائے تو یہاں دیکھا جائے گا زیادہ کہ سنا جائے گا زیادہ؟ ایسا منظر اگر کوئی پیش آ جائے آپ کو تو دیکھا زیادہ جائے گا، سنا کم جائے گا. جیسے کوئی پہلے ذاکر کبھی آیا آپ کے پاس، پہلا دن اگر اس کا ہو، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے، میرا دن بھی میرے لیے نہیں ہے، یہ بھائی لوگ یہاں وہاں دیکھیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہی ہے، لیکن جب پہلی دفعہ کوئی ذاکر آتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو سنتے کم ہیں لوگ، دیکھتے زیادہ ہیں. پہلے دن تو کم سے کم ایسا ہوتا ہی ہے. تو چھ جائے کہ ڈبل ذاکر ہوں، 2 آدمی ممبر بیٹھے ہوں، تو یہ منظر خود کہتا ہے کہ اس میں سنا کم جائے گا، دیکھا زیادہ جائے گا، ہے نا. اب آپ تعجب نہ کیجئے گا کہ جو سنا تھا بھولا کیوں دیا. سنا کم تھا، دیکھا زیادہ تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ یہ کہیے کہ جو دیکھا تھا اس کو کیوں بھولا دیا. خالی سننے کی بات نہیں ہے، تو اس میں توجہ زیادہ جو ہوگی وہ دیکھنے میں زیادہ ہوگی، سننے میں کم ہوگی. وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیغمبر خطبہ چل رہا، لمبا چوڑا خطبہ آپ کے حیدرآباد سے چھپا ہے، پورا خطبہ میں ترجمہ نہیں چھپا ہے، بہت پہلے چھپ چکا ہے، اب بھی چھپا، اب بھی چھپ رہا ہے، مختلف زبانوں میں چھپ رہا ہے. اردو میں تو میں نے پڑھا، میں تو اردو جانتا ہوں، اس میں میں نے پڑھا، عربی تھوڑی بہت جانتا ہوں، اس میں میں نے پڑھا. تو اب وہ خطبہ اتنا لمبا خطبہ پیغمبر دے رہے ہیں اور بیٹھائے ہوئے ہیں، اکیلے نہیں ہیں. سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہاں پر آ کے انہوں نے کہا کہ جس کا تمہارے نفسوں سے میں اولا ہوں کہ نہیں ہوں. تو لوگوں نے کہا بے شک ہمارے نفسوں سے اولا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں تو کیا مطلب نکلا اس کا؟ یعنی تمہارے نفسوں کا حکم نہیں چلے گا، جہاں تمہارا نفس آگے بڑھے گا اس کو الگ ہٹاؤ، میرا حکم چلے گا وہاں. نفس کہہ رہا اٹھو، میں کہوں گا بیٹھو. نفس کہہ رہا بیٹھو، میں کہوں اٹھ جاؤ. کس کا حکم چلے گا؟ حکم چلے گا میرا. یہ قبول ہے تم کو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا بلا. ہاں یا رسول اللہ. بلکہ ہمارے استاد مرحوم کہا کرتے تھے کہ مجمع میں ایک بلا کا شور اٹھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. وہ کہتے تھے مجمع میں ایک بلا کا شور اٹھا. جی جن حضرات نے سنا ہے ان کو یاد ہوگا، یہ فقرہ بھی یاد ہوگا، اکثر پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو یہی فیصلہ ہو گیا نا، یہی فیصلہ ہو گیا کہ یہ خالی محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. یعنی تمہارے نفسوں کو میں حاکم ہوں کہ نہیں ہوں. جب سب سے اقرار لے لیا جھٹکے میں، سب نے کہا ہاں، آواز سب کی گونجی. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے گرمی لگ رہی، جلدی سے ہاں کو اور چلو، لیکن وہ جانے نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے منظر ایسا دلچسپ بنا رکھا ہے، اتنا دل فریب بنا رکھا ہے کہ لوگوں نے الگ الگ نور کے ٹکڑے کو دیکھا تھا، ایک جگہ نہیں دیکھا تھا. ایک جگہ دیکھا، مبہوت رہ گئے. جب یہ اقرار لے چکے تب آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، یعنی جس کا میں حاکم ہوں اس کے یہ علی حاکم ہیں. تو ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہم لوگ کسی کے غلام ہیں. کس کے غلام ہیں؟ جس کا غلام اللہ نے بنایا ہے. دنیا ہمیں غلام بنانا چاہے، خریدنا چاہے تو کوئی قیمت نہیں دے سکتا ہماری، کوئی نہیں دے سکتا قیمت. اس لیے کہ کیا انسان کی قیمت معمولی ہے؟ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، کبھی سنا آپ نے کسی آدمی کی قیمت کیا ہے، کتنے ڈالر میں، کتنے میں بکے گا، کیا ہوگا؟ نہیں سنا ہوگا آپ نے. لوگ تو معمولی داموں بک جاتے ہیں. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو قرآن کہتا ہے ثمن بخس، معمولی قیمت بیچ دیا بازار میں لے جا کے انسان کو. کوئی بات ہوئی ایسا یوسف، ایسا خوبصورت بچہ، نبی سے الگ بھی کر دیجئے اگر آپ،
بیچ بیچ کے اپنے چل دیے روتے دھوتے باپ کے یہاں. ساری شرارتیں برادران یوسف میں موجود، بیچ دیا بھائی نے بھائی کو، بیچ کے چلے گئے. لیکن قیمت انسان کی کیا ہے اس کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے. دیکھیے ہم غلام ہیں تو ہماری قیمت آقا ہمارا بتائے گا، اور کون بتائے گا؟ مولا کائنات نے بتایا کہ دیکھو تمہاری قیمت جنت ہے، خبردار اس سے کم پر کبھی اپنے آپ کو نہ بیچنا. اس فقرے کو غور کیجئے گا، اس کو پڑھیے گا، اس کو لکھیے گا، اس پر شعر جو کہتے ہیں شعر کہیں، اس کی تشریح کریں، اس کی تفسیر کریں. تمہاری قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. جس کے لیے ساری دنیا پاپڑ بیل رہی ہے، جس کے لیے ساری دنیا مستقل لگی ہوئی ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے. تمہیں بکنا ہے تو جنت میں بیچو اپنے آپ کو، اس سے کم پر نہ بیچنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو رہ کے حکومت بھیج دیا، وہ بھی ملی نہیں. کہاں ملی رہ کے حکومت؟ کاغذ پروانہ رکھا ہی رہ گیا. آخر میں خود یزید نے دھوکہ دے دیا اس کو. بھئی جب دھوکے بازوں کے ساتھ رہو گے تو یہی ہوگا. اپنا مطلب نکل گیا تو اس نے اس کو بھی الگ کر دیا. تو دنیا و آخرت میں گھاٹے میں رہا نا وہ. تمہاری قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. اس سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچنا، نہ فروخت کرنا. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک 80-85 ہزار ڈالر کی گاڑی کھڑی ہو اور میں کہوں گا $2 بیچ دیے، بیچیں گے آپ کبھی؟ پاگل ہو گئے کیا آپ؟ یہ $2 کی گاڑی ہے. عزیزو سوچو انسانوں، سوچو انسان کتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے. اگر اسے بکنا ہے تو اس کے مقابل میں جنت آ جائے تب وہ بکے گا، اس سے کم میں نہیں. جب علی کا چاہنے والا اتنا قیمتی ہے، جب علی کا چاہنے والا اتنا قیمتی ہے کہ جنت سے کم پر سودا ہی نہیں ہو سکتا، تو نفس علی کتنا قیمتی ہوگا. اس کی قیمت جنت نہیں ہوگی، رضائے پروردگار عالم ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ تو ہم آپ غلام جو ہیں، یہ غلاموں کی قیمت ہے بھائی. اگر واقعی کو غلام علی بن گیا، وہ نہیں تو جہنم کا کندہ ہے. وہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار. اے ایمان لانے والے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ. کس آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، فیول، گیس نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، لکڑیاں نہیں ہیں، کوئلہ نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. جلانے کے لیے اس میں جو فیول یوز کریں گے فرشتے، وہ یا انسان ہے یا بڑے بڑے پتھر ہیں. تو یا تو انسان اتنا قیمتی ہے کہ جنت سے کم اس کا سودا نہیں ہوگا، یا تو اتنا ذلیل ہے اب اختیار میں تمہارے ہے، چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہماری کوئی فکر ہو. ہمارا یہ خیال ہو بھی نہیں سکتا کہ یہیں رہنا ہے ہمیشہ. ہمارا خیال کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہمارا خیال وہی ہے جو ہمارے مولاؤں نے دیا ہے ہم کو، ہمارے آقاؤں نے دیا ہے جو. اور ہمارے آقا کو فکر کہاں سے ملی؟ ان کو خیالات کہاں سے ملے؟ ہمارے لیے وہ ہیڈ کوارٹر ہیں، ان کے لیے وہ ہیڈ کوارٹر ہے. ہم وہاں سے لیتے ہیں، وہ وہاں سے لیتے ہیں. اور الحمدللہ خود امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حدیثی نہیں، چھٹے امام نے حدیث و ابی، میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے. حدیث و ابی، چھٹے امام کہتے کہ میری حدیث، میری بات میرے والد کی بات ہے، محمد باقر علیہ السلام کی. وہ حدیث و ابی حدیث الحسین، حدیث زین العابدین علیہ السلام. اور ان کی حدیث امام زین العابدین علیہ السلام کی. وہ حدیث الحسین علیہ السلام، وہ حدیث الحسین علیہ السلام حدیث علی، وہ حدیث علی حدیث النبی، وہ حدیث النبی ما قال جبریل. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اپنے تار تو جوڑیے،
اپنا کنیکشن تو جوڑیے. بھول گئے تو ڈھونڈیے کہ آپ کا کنیکشن کہاں سے ہے. آپ ڈھونڈیے کہ کنیکشن کہاں سے. ارے میاں جو 2 برس پڑھ کے اپنے قوم میں امام بن گئے, تاریخ ہے نا یہ تو تاریخ, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. 2 برس پڑھ کے اپنے قوم میں امام بن گئے. آپ تو ماشاء اللہ مدرسے اہل بیت میں پوری زندگی پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جو مجید صاحب نے 2 مہینے 8 دن برقرار کیا ہے کہ ہوتی رہے اور سلسلہ ہوتا رہے. جو تشنگان علوم ہیں وہ آئیں اور آ کے اس سے سیراب ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک دن میں ایک بات بھی سن لی تو 2 مہینے میں 60 باتیں, 8 دن اور جوڑ دیا تو 68 باتیں تو یہ ہو گئیں. اس کے بعد سنڈے سیٹرڈے, اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں. یہ جو اتنا سنے گا اس کو تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے, اس کو تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے دوستو کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ اگر یاد رکھنے والے لوگ ہیں, جو لوگ یاد رکھتے ہیں, ابھی ایک آیت پڑھیے فوراً شروع کر دیں گے پڑھنا. ابھی میں نے ادھر پڑھا کہ آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ہوا نہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا وہ قرآن میں لکھا قل لا اسألکم, آپ نے فوراً پڑھ دیا. آپ مدرسے میں گئے ہیں, آپ حافظ قرآن ہیں. میں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ آنا مدینہ, تو آپ نے فوراً پڑھ دیا عالم بابھا. میں نے کہا پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارکم, آپ نے پوری حدیث پڑھ دی. یہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ آپ خود مدرسے میں گئے, آپ خود کہیں پڑھنے کے لیے گئے, سب لوگ تو نہیں گئے نا. ہم جیسے چند افراد ہوں گے جدھر ادھر گئے پڑھنے, تھوڑا بہت علم حاصل کیا ہے. لیکن یہ جو بڑا سا مدرسہ کھلا ہوا ہے, یہ جو مدرسہ اہل بیت کھلا ہوا ہے, یہ درسگاہ اہل بیت جو کھلا ہوا ہے, اس میں اتنے علوم بٹ رہے ہیں, اتنے علوم بٹ رہے ہیں کہ ہم اس زمانے سے علم حاصل کر رہے ہیں جب تحت شعور میں علم جاتا تھا. اہل بیت کی پڑھائی کب سے ہوئی اس کو چھوڑیے, آپ کی پڑھائی کب سے شروع ہوئی اس کو دیکھیے. وہ تو بہت بلند ہے, وہاں تک تو پڑھے پروازے فکر کا پہنچنا محال ہے. آپ اپنی قدر کیجئے, اپنی قدر کیجئے. آپ کی پڑھائی کب سے شروع ہوئی؟ آپ کی پڑھائی شروع ہوئی جب ہم آپ شکم مادر میں تھے, اسی وقت سے پڑھائی شروع ہوئی. جب ہم آپ صلب پدر میں تھے, جب سے پڑھائی ہماری شروع ہو گئی. جب شکم مادر میں تھے تو جہاں ہم آتے ہیں وہاں ہماری بہنیں بھی آتی ہیں مجلس میں, وہ ہماری بیٹیاں بھی آتی ہیں مجلس میں. جو ہم سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. کوئی تفرقہ, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے کہ مردوں کو کوئی اور حدیث سنا دی جائے, عورتوں کو کوئی حدیث سنا دی جائے. اسلام نے دونوں میں الگ الگ نہیں رکھا ہے, دونوں کو ایک ہی چیز سناتے ہیں. تو ان کے علم کا سلسلہ شروع ہوا جب سے وہ مجلس میں آنے لگیں, اور بچہ جب شکم مادر میں آیا تو اس کے حصول کا وقت شروع ہو گیا. اگر ماں کے کھانے پینے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, چلنے پھرنے کا, دیکھنے کا اثر شکم میں پلنے والے بچے پر پڑتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ مجلس میں آنے والی مائیں جب ذکر اہل بیت سنتی ہیں تو جہاں ماں پر اثر پڑتا ہے وہیں بچے پہ پڑتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو لایا کیجئے. ابھی بات ان کے تحت شعور میں ہوتی ہے, بعد میں پھر وہی باتیں ابھر کے سطح شعور پر آ جاتی ہیں. جب سطح شعور پر آتی ہیں تو وہی مولا کا غلام بنتا ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تو ہماری تعلیم کب سے شروع ہوئی؟ ہماری تعلیم اس وقت سے نہیں شروع ہوئی جب سے ہم نے تختی لکھنا سیکھا, جب سے ہم نے قلم ہاتھ میں سنبھالا. نہیں, وہ انگریزی والی تعلیم ہوگی. ایسا وہ 3+ میں اور 4+ میں ایڈمیشن لیجئے اور کیا کیجئے. ہمارے ہندوستان میں بڑی پریشانی ہو گئی. اب وہاں بھی بچوں کا ایڈمیشن اور داخلہ بہت مشکل ہے. اب تو لے کے جائیے تو کہتے صاحب اب جگہ ہی نہیں ہے. تو مجھے تو ایسا لگا کہ شادی کرنے سے پہلے لوگوں کو رجسٹریشن کرانا پڑے گا. تو ایک رجسٹریشن کر لیجئے آپ, تاکہ ہمارا جب بچہ پیدا ہو تو 3+ پر 4+ پر لا کے آپ کے ہم داخلہ کرائیں. یہ تو وہ مدرسے ہیں, وہ اسکول ہیں کہ جہاں اتنی پابندیاں ہیں
لیکن الحمدللہ ہماری قوم نے ایسا اسکول کھولا ہے، ایسا مدرسہ کھولا ہے، ایسی تعلیم کھولی ہے کہ اس کے اندر بچپنے سے نہیں بلکہ پیدائش کے پہلے سے جب سائیکولوجیکل طور پر ماں کے ذہن میں ہم ہیں اور ماں کے ذکم میں ہم ہیں، اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے راستے پر بچوں کو پالو، ان کی سیرت و کردار کے سانچے میں ان کو ڈالو۔ اگر ان کی سیرت و کردار کو پڑھاؤ گے تو ان سے اچھا اور بڑا نمونہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، کسی فیلڈ میں بھی، کسی میدان میں بھی، شجاعت کا میدان ہو، سخاوت کا میدان ہو، طہارت کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، یقین کا میدان ہو، عصمت کا میدان ہو، جتنے بھی اچھے میدان ہیں، ہر ایک میں اگر کچھ لینا ہے تو اس دروازے پر جاؤ جہاں ہر چیز موجود ہے الحمدللہ، اور جس کے بارے میں گارنٹی ہے، موجود بھی ہے اور گارنٹی بھی ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، چیزیں تو بہت ہیں، یا تو سختی ہوگی، پابندی ہوگی زیادہ، مال میں وہ سامان نہیں رکھ سکتے جس کی ڈیٹ ایکسپائر کر گئی ہو، آپ کا قانون جرم ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی ہے قانون جرم، لیکن نظر بچا کے لوگ کر لیتے ہیں، تو بہت سی دکانیں مشہور ہو جاتی ہیں، بہت سے دکاندار بدنام ہو جاتے ہیں کہ وہاں نہ جانا، اب وہ یا تو وہاں مال نہیں ملے گا اور ملے گا تو خراب ملے گا۔ تو کسی بھی جگہ سے مال لینے کے لیے اس مال میں جانا پڑے گا آپ کو جہاں مول تول نہ ہو، جہاں پر حقیقتیں ہوں، جہاں پر سامان اچھا ملتا ہو، سامان بھی موجود ہو اور خراب بھی نہ ہو۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے کہ اس جگہ جانا پڑے گا جہاں سامان موجود بھی ہو اور خراب بھی نہ ہو۔ الحمدللہ پیغمبر نے جدھر اشارہ کیا ہے، ایک دن کا اشارہ نہیں کیا ہے، قیامت تک کے لیے اشارہ کیا کہ دیکھو تم کو ایمان لینا ہو تو یہاں آؤ، آنے کے بعد یہاں تم کو ایسا مال مل جائے گا کہ قیامت تک تم ان کے دامن سے متمسک رہو، یہ تم کو لے کے حوض کوثر میں پہنچ جائیں گے۔ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اب قیامت تک کتنے قیامتیں آئیں گی اور قیامت تک کتنی پریشانیاں آئیں گی اور قیامت تک کتنی زحمتیں آئیں گی اور کتنی تہذیبیں بدلیں گی اور کتنا کیا ہوگا، لیکن آپ کی تہذیب ماشاء اللہ وہی ہے جو آپ نے پائی۔ کم سے کم تہذیب ازا کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، تہذیب ازا کے بارے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ان وطنوں سے جو قدیمی وطن سے اتنے دور رہنے کے بعد بھی اتنے اچھے اچھے سینٹر آپ لوگوں نے بنائے، ماتم کا اہتمام کیا، جلوس کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ جہاں تک بس چلا وہاں تک آپ نے کیا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو آپ نے بچپنے میں سیکھی تھیں اور وہی باتیں ہیں جو شکم مادہ سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ازائے حسین، وہ ہے حب علی۔ بچوں کو حلال غذا کھلاؤ، طریقے اہل بیت پر پالو، دنیا کے کسی حصے میں رہے گا وہ انشاءاللہ قوم کے لیے ذلت کا سبب نہیں بنے گا، مگر شرط یہ ہے کہ حلال غذا کھلاؤ، شرط یہ کہ اس طریقے پہ پالو جو طریقے اہل بیت ہے۔ کہیں بھی رہے گا، آسانی میں رہے، مصیبت میں رہے، کہیں بھی رہے، وہ بدل نہیں سکتا اور ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ شرط یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات اور آخر میں گزارش کروں آپ سے، اور گزارش کرنے کے بعد اپنی تقریر ختم کر دوں کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا زندہ ہے، اور جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام زندہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قوم لاوارث قوم نہیں ہے، اور یہ واقعہ جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں واقعہ کربلا، یہ بھی لاوارث واقعہ نہیں ہے، اس کا وارث پردے غیبت میں ہے۔ ہمارے ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ صاحب آپ لوگ اتنا مصحف بیان کرتے ہیں بڑا مبالغہ اس میں کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اتنا کوئی ظلم ہوا تھا؟ جی اپنا میں نہیں تھے، مسلمان تھے، پہلے صاحب اتنا آپ لوگ بیان کرتے ہیں، اتنا تھوڑی ظلم ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھیا ہم تو بیان ہی نہیں کر پائیں گے جتنا ہوا تھا، اتنا ظلم ہوا تھا اتنا تو ہم بیان ہی نہیں کر پائیں گے۔
ہمارے کلیجے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اچھا ہم کیا بیان کریں گے اور ہماری کیا بساط ہے؟ تم نے واقعہ کربلا کو لاوارث واقعہ سمجھا ہے؟ واقعہ کربلا کے 2 معصوم وارث موجود تھے. جی بعد کربلا 2 معصوم وارث موجود تھے. ایک کا نام تھا زین العابدین، ایک کا نام تھا محمد باقر. درود پڑھتے محمد والے محمد. 2 معصوم. ہم تھوڑی وارث کربلا، وارث کربلا وہ تھے. بیٹے سے پوچھو کہ کیا ہوا، ان کا تو آنکھوں دیکھا واقعہ ہے نا. وارثین سے پوچھو، ہمارے تو کلیجے میں دم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جب بڑی مجلسوں میں اور زیادہ مجمع ہوتا ہے اور خوب گریا ہوتا ہے تو ذاکر بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتا ہے. مجمع میں بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کو سن کے. یعنی تابع ضبط مصائب حسین نہیں ہے. ہم مبالغہ سے کب بیان کریں گے؟ کیوں بیان کریں گے؟ مبالغہ سے کیوں بیان کریں گے بھائی؟ جتنا ہوا ہے اتنا ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. خود پوچھو سید سجاد سے، خود پوچھو امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ واقع کربلا میں ہمیشہ امام فرماتے تھے جب پانی آیا بیٹھ گئے، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، واللہ قتل ابی عطشانہ، خدا کی قسم میرے بابا پیاس سے شہید کیے گئے. یہ تو وارث کربلا ہے نا، یہ کوئی غیر نہیں ہے. ان سے پوچھو. اور تقریباً 40 برس تک زندہ رہے امام، 35-40 برس تک. جب پانی آیا، چاہے وضو کے لیے آیا چاہے پینے کے لیے، اللہ، چاہے وضو کے لیے پانی آیا ہو چاہے پینے کے لیے پانی آیا ہو، امام بیٹھ گئے، رونے لگے. اور آپ نے فرمایا واللہ قتل ابی عطشانہ، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وارث کربلا بتا رہا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ جو رانوں کا قافلہ لے کے چلا تھا وہ بتا رہا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ جو زنجیروں میں جکڑا تھا وہ بتا رہا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ حسین کا بیٹا بتا رہا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ وارث کربلا بتا رہا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کاروان اہل بیت کا سالار بتا رہا ہے. اور یہ قید تنہائی سے قید ستم سے رہائی کے بعد اس میں مبالغہ کیا کر لیں گے آپ؟ اور سننے والا اتنا امام فرماتے تھے رونے لگتا تھا وہ، اس لیے کہ اب پانی ہے اور مجلس اعزا ہے. اب پانی ہے اور ذاکری ہے. اب پانی ہی ذاکر بن گیا ہے. وہی بتا رہا ہے کہ کربلا میں ہم حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہونٹوں تک نہ پہنچ سکے. دوستو سوچو ہم کیا بیان کر لیں گے، ہم کیسے بیان کر لیں گے، اور اتنا کہاں بیان کر لیں گے جتنا ہو گیا. بھلا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مجمع عام ہو، بلوائے عام، اور علی کی بیٹی ہو، اور یہ کہا جا رہا ہو کہ ابھی ٹھہرو، اور چاروں طرف مجمع بلائے گئے تھے لوگ کہ آؤ دیکھو تماشا. یہ کچھ کم مصیبت ہے؟ یہ کوئی معمولی مصیبت ہے؟ خدا نخواستہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. خدا نخواستہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو پیاس سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک. جب بھی ہمارے بچے نے کھانا یا پانی مانگا تو ہم نے فوراً اس کے لیے مہیا کیا. ہم نے تڑپتے ہوئے نہ دیکھا. سوچو ذرا اس چیز کو کہ اگر کبھی تڑپتے ہوئے اپنے بچے کو پیاس میں دیکھ لیا تو تمہارے دل پر کیا گزر جائے گی. کبھی گھر والوں کو بھوکا دیکھ لیا تو تمہارے دل پر کیا گزر جائے گی. سوچو ذرا، غور کرو. ایسا کبھی واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہو جائے، خدا تمام مومنین کو محفوظ رکھے ایسی بلاؤں سے. صدقے میں شہیدان کربلا، اسیران کربلا اور شہدائے کربلا کے کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں نہ آئیں جو اہل بیت پر مصیبتیں آ گئی. اللہ اللہ، جو اہل بیت پر مصیبتیں آ گئیں. کیسی مصیبتیں آ گئی دوستو. ہمارے بچے کو اگر کوئی آنکھوں سے گھور لے زور سے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں.
ہمارے بچے کو گھور کے غصے میں دیکھ لے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہائے سکینہ مقتل میں دوڑی چلی جا رہی ہے اور ظالم تماشا مار رہا ہے. ہائے بچے مقتل میں دوڑے چلے جا رہے ہیں, دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور کوئی بجھانے والا نہیں ہے کہ اتنے میں کسی نے بڑھ کے بجھا دیا. تو بچے نے پوچھ لیا کہ اے شیخ تو کون ہے اور تو ہمدرد معلوم ہوتا ہے, میرے دامن کی آگ تو نے بجھا دی ہے, اتنا کرم اور مجھ پر کر دے. اے شیخ اتنا کرم مجھ پر اور کر دے کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. پوچھا بچی نجف کا راستہ پوچھ کے کیا کرو گی, نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میرے دادا رہتے ہیں علی ابن ابی طالب, میں ان کے مزار پر جاؤں گی, میں ان کے روزے پر جاؤں گی اور جانے کے بعد فریاد کروں گی بابا آپ کے بعد ہمارا گھر اجڑ گیا بابا. اجرکم اللہ. سوچو دوستو اگر یہ منظر ہمارے سامنے پیش آ جائے تو کم سے کم ہمارے دل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم برداشت کریں. یہ تذکرہ سن کے آنکھیں بھر آتی ہیں, نمناک ہو جاتی ہیں, دل غم میں ڈوب جاتا ہے. اللہ اللہ. ایک فریاد جناب سکینہ کی سنا کے تمہاری زحمت تمام کروں گا کہ جب قافلہ مقتل سے چلنے لگا اور جانے لگا تو اس وقت بیوی نے ایک فریاد کی. باپ کی طرف مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا جناب سکینہ نے کہ بابا تمہارے بعد سکینہ کی پشت پر اتنے درے پڑے بابا, اے بابا تمہارے بعد سکینہ کی پشت پر اتنے درے پڑے بابا کہ اب درے کھانے کی طاقت نہیں ہے بابا, میری پشت فگار ہو گئی, زخمی ہو گئی. اللہ اللہ. دوستو ذرا اسے غور سے سوچنا, یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ یہ ابھی حسین کو گزرے ہوئے ایک دن ہوا ہے. حسین کے گزرے ہوئے صرف ایک دن بیتا ہے, ایک دن گزرا ہے کہ سکینہ یہ فرما رہی ہیں بابا اتنے درے پڑے ہیں کہ میری پشت زخمی ہو گئی. اے دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضمیمہ ملا لو کہ حسین نے جاتے جاتے جناب زینب سے کہا تھا اے میری بہن زینب تم میرے بچوں کا خیال رکھنا, میرے بچوں کا خیال رکھنا. شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے الگ ہٹا کے خیموں کی خاک کو بیٹھ کے جناب زینب نے بچوں کو شمار کر کے جمع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کتنا خیال ہے جناب زینب کا حسین کے بچوں کا. اللہ اللہ. سکینہ جب یہ فرما رہی تھی 11 محرم کو کہ بابا آپ کے بعد اتنے درے پڑے تو میں سوچنے لگا کہ جب بھی ظالم شمر تازیانہ لے کے بڑھتا ہوگا اور بیوی دیکھ لیتی ہوں گی تو فوراً آگے بچی سے لپٹ جاتی ہوں گی, کہتی ہوگی شمر اسے تازیانے نہ مار, شمر مجھے تازیانے لگا لے. اے دوستو بیوی کی پشت سے تازیانے بچے تھے, وہ تازیانے اتنے تھے کہ سکینہ تاب ضبط نہ رکھ پائی. ہائے جناب زینب کی پشت کا کیا عالم ہوگا, ام کلثوم کی پشت کا کیا عالم ہوگا, رباب کو کتنے تازیانے لگے ہوں گے جب بچوں کا یہ عالم ہے. اے بی بی آپ نے کیسے سہا؟ ابھی کربلا باقی, کربلا کے بعد کوفہ باقی ہے, شام باقی ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری سزاداری کو قائم رکھ, ہمارا شمارا رضا فرما. ماتم حسین. سکائے سکینہ باس عباس, سکائے سکینہ عباس عباس, زینب کا سہارا باس عباس, سکائے سکینہ تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا, تم سو گئے میدان میں
میرا چھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا پاس عباس سقائے سکینہ سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا پیاسی ہے سکینہ عباس عباس سقائے دیکھو تو ذرا لٹ گئی سرکار حسینی تاراج ہوا عصر کو دربار حسینی ہم ہو گئے تنہا عباس عباس سقائے سکینہ اللہ کسی کو بھی دکھائے نہ یہ منظر بے پردہ بہن بھائی کا سر نو کے سنا پر اور بھائی بھی ایسا عباس عباس سقائے سکینہ ماجد غم عباس سے جری ایسا علم تھا جو بین تھے زینب کے وہ میں لکھ نہیں سکتا زینب کا تھا نوحہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصا سیدی و مولائی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء السلام علیکم یا شمس الشموس ونس النفوس ایها المدفون بأرضته سلطان ابو الحسن ایها الرضا راضی بالقدر والقضاء کن شفیعنا و شفیع والدین فی یوم الجزاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام زماننا هذا الامان 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 من فتن الزمان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من انصارك وعوانك السلام عليكم يا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على